جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، حاضرین و ناظرین سنی اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر جس طریقے سے میں پڑھاؤں اسی طریقے سے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خطیب ناسک، علماء ناسک، مبلغین ناسک اور عوام ناسک ضلع سب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس اجتماع کی کامیابی کے سلسلے میں ان کی جد و جہد پر، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت سارے خطابات سن چکے ہوں گے، بہت ساری مفید معلومات آپ نے حاصل کر لی ہوں گی۔ میں بھی کچھ گزارشات لے کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں، لیکن چاہوں گا کہ آج کی گفتگو کو صرف کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کریں۔ شاید کہ زندگی آج کے بعد آپ کی بدل جائے اور اس راستے کے مسافر بننے کی آپ کوشش کریں جس راستے پر چلنے کے بعد دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔
انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے والا اللہ کو یاد کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دینے کی وجہ کہ ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو مانوس رکھو میرے محبوب جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، تاکہ اللہ کو صبح و شام یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا یہ نبی کی سنت بن جائے۔ آج اگر ہمارا معاشرہ برائیوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا ہے اور بد کرداری دامن پر داغ لگا کر کے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارا اٹھنا کس کے ساتھ ہے اور بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، ہم نے اس پر قطعی طور پر توجہ نہیں دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان اچھا بنتا ہے اچھی صحبت کی بنیاد پر اور برا بنتا ہے بری صحبت کی بنیاد پر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کسی برے کو اچھے کی صحبت نصیب ہو جائے تو وہ برا اچھی صحبتوں کی بنیاد پر اچھا بن جاتا ہے، اور کسی اچھے کو اگر برے کی صحبت مل جائے تو وہ بگڑ جایا کرتا ہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے صحبت کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل کا ارشاد گرامی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دریافت کرنے پر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جو ارشاد فرمایا اسے سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس جماعت میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم کس کے ساتھ بیٹھیں، ہماری ہم نشینی کس کے ساتھ؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے ساتھ بیٹھو جب تم نیکی کرو تو وہ تمہاری مدد کرے، اور جب تم خدا کو بھولو تو وہ تمہیں یاد دلائے۔ ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد نیکی کا جذبہ پیدا ہو، اور اگر ہم نیکی کر رہے ہیں تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد مزید نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا بڑوں کی صحبت میں بیٹھو، علماء سے سوال کرو، اور حکمت و دانائی کی بات کرنے والوں کی صحبت اختیار کرو، تاکہ ان کی صحبت سے تم استفادہ کر کے اپنے آپ کو بہترین انسان بنا سکو۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جتنے بھی انسان اچھے بنے ہیں ان کی زندگی کسی نہ کسی کی صحبت کی بنیاد پر ہی اچھی بنی ہے۔
جس ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ خواجگاہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لائے، انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ، کتنے صوفیاء کرام کی صحبتیں انہوں نے اختیار کی، اور اجمیر مقدس پہنچنے سے پہلے آپ جانتے ہیں داتا علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ کے اندر 40 دن بیٹھ کر کے بعد میں تشریف لائے۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داتا گنج بخش کی خدمت میں 40 روز بیٹھ کر تشریف لائے۔ آپ اگر دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر نہ ہوتی تو جو صحابہ کا مقام ہے وہ مقام انہیں نصیب نہ ہوتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی زندگی جن کی زندگی صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ اور تھی، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد جن کی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا اور آغوش اسلام میں قدم رکھنے کے بعد ان کی زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا، اس کے حوالے سے حضور نے سارے صحابہ کے بارے میں فرمایا اصحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ ایسا تراشا کہ وہ ہادی بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ رہنما بن گئے، ایسا تراشا کہ وہ قائد بن گئے، ایسا تراشا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس میں فتح عطا فرما دیتا۔ اب آئیے اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اسی پورے واقعے کے ذریعے ہمارے سامنے پوری زندگی کا دستور آ جائے اور ہمیں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ ایک بات یاد آ گئی تو عرض کر دوں، مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ اچھی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب کانٹے کو اللہ نے پیدا کیا تو کانٹے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میرے کریم تیری شان تو میں نے سنی ہے کہ تو ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والا، اب تو نے مجھے کانٹا بنا دیا ہے تو اب مجھ میں تو یہ عیب ہے، تو میرا عیب کیسے چھپے؟ تو رب نے فرمایا غم نہ کر، تجھ پر میں پتیوں کو رکھ دوں گا تاکہ تیرا عیب چھپ جایا کرے۔ اندازہ لگائیں، پتیوں کی صحبت کی بنیاد پر کانٹوں کا عیب اللہ نے چھپا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اچھوں کی صحبت میں رہ جائے تو اچھوں کی صحبت کی بنیاد پر اس کے اندر موجود عیبوں کو بھی اللہ عز و جل چھپا دیا کرتا۔ اب آئیے میں واقعہ آپ کو سناؤں۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 30 سال گزارے۔ 30 سال تک حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے گزارے۔ کون ہے حضرت شفیق بلخی علیہ رحمہ؟ یہ 100-200 سال کے پرانے بزرگ نہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ آپ کا وصال 2 روایتیں، ایک روایت 156 سال کی ہے، ایک روایت 194 ہجری کی ہے۔ آپ سوچئے 1200 ساڑھے 1200 سال پرانے بزرگ ہیں حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی صحبت میں حضرت حاتم اصم نے 30 سال گزارے۔ اب اصم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں،
جو نہ سنتا ہو، بہرا ہو، اسے اصم کہتے ہیں۔ تو کیا حضرت حاتم کان سے سنتے نہیں تھے؟ سنتے تھے، لیکن یہ اصم لقب کیسے پڑھا؟ کیسے پڑھا جانتے ہیں آپ؟ ایک خاتون حضرت حاتم اصم کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور مسئلہ پوچھنے سے پہلے اس کی ہوا خارج ہو گئی، اس لیے کہ ریح بولوں گا تو آپ سوچیں گے یہ کیا چیز ہوگی، تو ہوا خارج ہوئی، جس کی آواز آئی وہ شرمندہ ہوئی۔ تو حضرت حاتم اصم نے محسوس کیا کہ یہ خاتون شرمندہ ہو گئی ہے ہوا خارج ہونے کی بنیاد پر۔ پھر اس کے بعد اس نے سوال پوچھا، تو اس کی شرمندگی کو مٹانے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے حضرت حاتم نے فرمایا ذرا زور سے بولو، ایسا کان پکڑ کے آپ نے فرمایا، تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ میری ہوا خارج ہونے کو حضرت حاتم نے سنا نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تب سے آپ کا نام حضرت حاتم اصم پڑ گیا۔ مزاج دیا حضرت حاتم اصم نے، ذلیل نہ کیا کرو، عیب چھپانا یہ اللہ کی سنت بھی ہے، مصطفیٰ کی سنت بھی ہے، اور اولیاء کی سنت کریمہ بھی ہے۔ اور ایمان کے شعبوں میں سے یہ چیز ہے، من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ اس وجہ سے حضرت حاتم کا نام حاتم اصم پڑا، مشہور ہو گئے۔ اب سنیے، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے بزرگ۔ اپنے زمانے کے اندر تصوف میں ان کو بڑا کمال حاصل تھا، بڑے بڑے زہاد اور بڑے بڑے فقیہ اور علماء آپ کی صحبت اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حاتم اصم سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، اے حاتم، تم نے 30 سال میری صحبت اختیار کی، بتاؤ 30 سال میں تم نے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم نے کہا کہ حضور 30 سال آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے 8 چیزیں سیکھی۔ اب جیسے ہی انہوں نے 8 چیزیں کہیں تو حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضرت حاتم اصم سے فرمایا، اچھا بتاؤ وہ 8 باتیں تم نے کیا سیکھی؟ اب اسے غور سے سنیے گا تاکہ وہ آج کی نشست میں آپ بھی ان 8 باتوں کو دل و دماغ میں بٹھا کر یہاں سے اٹھیں۔ اور میں آخر میں ان 8 باتوں کے حوالے سے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا جب حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور یہ 8 باتیں میں نے سیکھی، تو اس کے جواب میں حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا، یہ بات میں آخر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کروں گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، حاتم بتاؤ وہ کون سی 8 باتیں تم نے سیکھی؟ اب پہلی بات فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ حضور دنیا کے جتنے بھی محبوب ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی بھی شکل کے اندر ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک نہ ایک دن وہ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ چاہے وہ رشتہ دار کی شکل میں ہوں، چاہے اولاد کی شکل میں ہوں، چاہے دوست کی شکل میں ہوں، ایک وقت آتا ہے جب سب ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کی صحبت سے سیکھی، پہلی بات کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں لیکن نیک عمل ساتھ نہیں چھوڑتا۔
اور پھر انہوں نے قرآن شریف کی آیت تلاوت کی، لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة اولادكم يفصل بينكم يوم القيامة واللہ بما تعملون بصیر او کما قال۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ضرور ضرور ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتہ دار، تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہارے درمیان اللہ جدائی پیدا فرما دے گا، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضرت حاتم اعصم نے عرض کیا کہ حضور آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، عمل ساتھ نہیں چھوڑتا، تو میں نے اپنی زندگی نیکیاں کرنے کے اندر خرچ کر دی۔ اب صبح بھی نیکی کی توفیق اللہ سے جو ملتی ہے وہ کرتا ہوں، رات بھی اللہ کی توفیق سے جو نیکی کی توفیق ملتی ہے وہ کرتا ہوں۔ یہاں یہ بات میں آپ کو بتا دوں، آج امت مسلمہ پر نیکی گرا ہوتی جا رہی ہے۔ گناہ کرنے میں تو مسلمان جلدی کرتا ہے لیکن نیکی کرنے میں جلدی نہیں کرتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا اور اس بات کو حضور جانتے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا، اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ رات کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے، صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے۔ اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چند روپیوں کے لیے، چند مال کے لیے آدمی اپنے دین کو بیچ دے گا۔ ایسے زمانے کے آنے سے پہلے حضور فرماتے ہیں نیکی میں جلدی کرو۔ آپ ذرا مجھے بتاؤ صبح سے لے کر رات تک ہم کتنی نیکیوں کو اپنے دامن میں جمع کرتے ہیں اور اپنے دامن میں گناہوں کو کتنا جمع کرتے ہیں؟ ہماری طبیعت میں نیکیوں کا شوق کتنا ہے؟ تو ہمارا وجدان اندر سے جواب دے گا۔ ہماری زندگی نیکی کے سلسلے میں سستی میں گزرتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کے سلسلے میں چستی کے اندر گزرتی چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک نیکی کے عوض میں بندہ بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیکی اور گناہ کے اکول ہونے کے بعد بندے کو کوئی قیامت میں نیکی دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اب سنیے، آپ جو لوگ نیکی کو ہلکا سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، وہ غور سے سنیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تفسیر روح البیان کے اندر یہ موجود ہے، قیامت کے دن ایک عورت کے اعمال کو تولا جائے گا تو نیکی اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ قیامت میں ارشاد فرمائے گا میری بندی کہیں سے ایک نیکی لے کر کے آ جا تاکہ تیری بخشش ہو جائے۔ وہ عورت جس کو پورا یقین تھا کہ دنیا میں میرا بیٹا کبھی میری معمولی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، آج میں اگر میدان محشر میں اپنے بیٹے کو پالوں تو میرا بیٹا ضرور مجھے ایک نیکی عطا کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میدان محشر میں وہ تلاش کرنے نکلے گی اپنے بیٹے کو، بیٹا مل جائے گا۔ ماں اپنے بیٹے سے کہے گی میرے بیٹے میری نیکیاں اور گناہ دونوں اکول ہو چکے ہیں، ایک نیکی مجھے دے دے تاکہ تیری ماں کی بخشش ہو جائے۔ وہ بیٹا جو ماں کے سر کے درد کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ بیٹا جو ماں کی آنکھ میں کبھی آنسو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا،
وہ بیٹا جو ماں کو ہمیشہ مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، وہی بیٹا قیامت میں جب ماں کہے گی بیٹا مجھے ایک نیکی دے، تو بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ابھی میرا ہی حساب نہیں ہوا ہے۔ اب ماں عرض کرے گی میرے لختے جگر، 9 مہینے تک میں نے تجھے اپنے شکم میں اٹھا کر کے رکھا، بیٹے اس کا واسطہ مجھے ایک نیکی دے دے، تیری ماں جنت میں چلی جائے گی۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ماں کہے گی 2 سال تک میں نے تجھے دودھ پلایا، تیری نجاستوں کو صاف کیا، تیرے لیے میں نے راتیں جاگ جاگ کر کے گزاری ہیں، میرے بیٹے مجھے ایک نیکی عطا کر دے۔ بیٹا کہے گا ماں آج کے دن میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو لوگ نیکی کو حقیر سمجھتے ہیں، سن لیں قیامت میں کوئی بھی محبوب انہیں کام نہیں آ سکتا۔ آج بہت سارے باپ ایسے ملیں گے جو اپنے بیٹے کے مستقبل کو تابناک کرنے کے لیے اور کبھی انہیں اچھا لباس زیب تن کرانے کے لیے اور انہیں اچھی گاڑیاں دلانے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں۔ سن لو یہ اولاد قیامت میں تمہیں کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، نئی نفع پہنچائے گی یہ اولاد۔ کون سی اولاد نفع پہنچائے گی؟ جس اولاد کو تم نے دین سکھایا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص کے درجے کو قیامت میں بلند کیا جائے گا، وہ عرض کرے گا مولا میری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں کہ میرے درجے کو بلند کیا جاتا، میرے کریم بتا تو صحیح میرا درجہ کیوں بلند کیا جا رہا ہے؟ میرا رب ارشاد فرمائے گا تیرے دامن میں تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، لیکن تو پیچھے جو تیری نیک اولاد چھوڑ کر کے آیا نا، وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، جس کی وجہ سے آج تیرے درجے یہاں پر بلند ہو رہے ہیں۔ اپنی اولاد کو دین سے دور رکھنے والوں، دنیا دار اولاد مرنے کے بعد کام نہیں آئے گی۔ ارے یہ دنیا دار اولاد جو ہوتی ہے نا، انہیں تو نماز جنازہ کی دعا بھی یاد نہیں ہوتی کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے لیے مغفرت کی دعا بھی کر سکیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، نیکیوں کے حریص بن جاؤ، نیکیوں کے لالچی بن جاؤ۔ چھوٹی نیکی بھی کرنے کو ملے تو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، ہو سکتا ہے یہی نیکی اللہ قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اور کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرو مت، ہو سکتا ہے کہ یہی گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اللہ والوں کی صحبت سے جو جذبہ ملتا ہے وہ نیکی کرنے کا جذبہ ملتا ہے، عمل کا جذبہ ملتا ہے، اس لیے کہ وہ خود باعمل ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا حضور میں نے پہلی بات جو سیکھی وہ یہ کہ سارے محبوب ایک وقت آتا ہے کہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں سوائے نیک عمل کے۔ آپ کی صحبت سے میں نے یہ پایا اور تب سے میں نیک عمل کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کر رہا ہوں اور نیکیاں کرنے میں اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ پہلی بات۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ سمجھ میں بات آئی؟ آج سے کیا کریں گے آپ؟ بولیے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑو مت، یہاں تک کہ سلام میں بھی پہل کیا کرو۔ یہ مت سوچنا کہ یہ میرا نوکر ہے، اس کو میں کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ میرا شاگرد ہے، میں اسے کیوں سلام کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ میرا مرید ہے، میں اسے سلام کیوں کروں، یہ مجھے سلام کرے۔ یہ نہیں کہ یہ
میری بیوی ہے میں اسے سلام کیوں کروں یہ مجھے سلام کرے، یہ میرا بچہ ہے میں اسے سلام کیوں کروں یہ مجھے سلام کرے؟ نہیں، جو سلام میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا۔ نیکی میں پہل کرو۔ خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مدینے کے ننھے سے بچے کہتے ہیں ہم نے زندگی بھر یہ حسرت اپنے سینے میں جمائے رکھی کہ ہم حضور کو پہلے سلام کریں، لیکن خدا کی قسم کبھی حضور نے ہمیں پہلے سلام کا موقع ہی نہیں دیا، بلکہ مدینے کے تاجدار ہمیں سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کرنے سے عزت گھٹتی نہیں، عزت بڑھ جایا کرتی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ بھی بتا دوں، جو لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان کو ایک عمل بتا دوں، آپ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کریں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، آپ گھر میں داخل ہوتے وقت بلند آواز سے السلام علیکم کہا کریں، کوئی ہو یا نہ ہو، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں، اور پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ گھر میں کبھی فاقہ آئے گا ہی نہیں انشاءاللہ العظیم۔ تو پہلی چیز، وقت بہت کم ہے، میں 8 باتوں کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلی چیز جو آج اس اجتماع میں بیٹھ کر کے آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے نیکی کرنے میں جلدی کرو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ نیکی میں لوگوں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ یہ بھی ایک تفصیلی موضوع ہے پھر کبھی۔ اب دوسری بات، حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ نے فرمایا، اور دوسری بات کہا حضور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دنیا کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لیا تو تقریباً لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں لگے ہیں، جو نفس کہتا ہے بھاگے اس طرف، لیکن میں نے دیکھا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ تو جب میں نے دیکھا کہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے سے جنت ملے گی، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ پا لیا، اور میں کبھی نفس کی خواہش کو پوری کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ہمیشہ نفس کی خواہش کو ترک کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ اللہ عز و جل مجھے جنت عطا فرما دے۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، خود اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہم لگے ہیں نفس کی بات پوری کرنے میں، نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہیں، جو وہ کہتا ہے جس طریقے سے کہتا ہے، ذرا بھی ہچکچاتے نہیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے منشن کیا، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ خواہش، یہ خواہش کو معبود بنانا کیا؟ بس تھوڑا سمجھا دوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ خواہش کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، لیکن مانتے اللہ کی نہیں ہے، مانتے اپنے نفس کی ہیں۔ تو ہم نے نفس کی مان کر، خواہش کی مان کر، ہم نے گویا یہ اعلان کر دیا کہ زبان سے تو کہتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، لیکن بات نفس کی مان کر کے ہم عملی طور پر اس کو معبود بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اگر جنت چاہیے تو جنت سستے میں نہیں ملے گی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اتنا ایزی ہے، اتنے سستے میں جنت مل جائے گی؟ اور اگر اتنے سستے ہی میں جنت کے ملنے کا معاملہ ہوتا تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز غوث پاک نہ پڑھتے، جنت بہت مشکلوں سے ملا کرتی ہے۔ اور آسان سا نسخہ قرآن نے بتا دیا،
نفس کی خواہش کو ترک کرو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، میں نے نفس کی پیروی کرنے کی بجائے میں نے نفس کی خواہش کو ترک کرنا یہ اپنی زندگی کا ماحول بنا لیا ہے، عادت بنا لی ہے۔ یہ میں نے پایا آپ کی صحبت کی بنیاد پر۔ تیسری بات، حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، حضور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مال جمع کرنے میں لگے ہیں، گنتے رہتے ہیں، اور مال کو جمع کرنے کی پوزیشن یہ ہے کہ صبح سے لے کے رات اور رات سے لے کر صبح تک اس فکر کے اندر رہتے ہیں کہ 2 کا 20، 20 کا 200، 200 کا 2 لاکھ، یعنی مال بڑھتا ہی چلا جائے، بڑھتا ہی چلا جائے۔ لیکن حضور، مال میں بھی کماتا ہوں لیکن جمع کر کے نہیں رکھتا، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں، اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہتا ہوں۔ اور یہ میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر قرآن سنا اور سیکھ کر کے میں نے یہ کیا۔ کیا قرآن کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں روانہ کر دیتا ہوں اللہ کے پاس جو ہمیشہ باقی رہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ والوں کی تعریف قرآن جو بیان کرتا ہے وہ یہی تو بیان کرتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ یہ متقین کی جماعت ہے جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ والے جمع کر کے نہیں رکھتے، جو ہوتا ہے ضرورت بھر رکھ کر باقی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا جائے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں باقی رہے گا، اور ہمیشہ اس کا باقی رہنا قرآن سے ثابت ہے۔ تو عرض کرنے لگے حضور، آپ کی صحبت میں رہ کر کے جذبہ سخاوت ہم نے پایا، اور مال جمع کر کے رکھنے کی بجائے مال اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا جذبہ ہم نے اپنے اندر پایا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال اللہ کے نام پر خرچ کرتے رہیں۔ اب یہاں میں آپ کو بتاؤں، بات جب خرچ کرنے کی آتی ہے تو آپ میں سے بہت سارے کہیں گے کہ ہم بھی خرچ کرتے ہیں، تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیے گا، خرچ کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں؟ سائل دروازے پر آئے، کل کا کھانا ہو تو دے دو۔ اگر ماہ رمضان کے اندر غریبوں کو کپڑا پہنانا ہے تو سستے والا کپڑا خرید کر غریبوں کو دو، جو آپ پہنتے وہ نہیں، جو خود ہم پہنتے ہیں نا ویسا کپڑا نہیں۔ مارکیٹ میں تلاش کرنے نکلیں گے سستا کپڑا کون سا ہے، اور پھر وہ سستا کپڑا اللہ کے نام پر دیں گے۔ جو خود کو پسند ہے وہ اللہ کے نام پر نہیں۔ تو قرآن نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فی، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ سب جانتا ہے۔ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کے نام پہ خرچ نہ کرو۔ گھٹیا چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اسے اللہ کے نام پر دے کر تم یہ تصور کرتے ہو کہ تم نیکی کما لیے۔ نہیں، محبوب چیز کو اللہ کے نام پر دو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کے مطابق تعبیر کیا جاتا ہے،
وہ جب کوئی مانگتا تو بھر بھر کے گونیاں شکر کی بھجواتے تھے، زیادہ تر شکر بھجواتے تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ آٹا دال نمک کیوں نہیں بھجواتے ہو، گونی بھر بھر کے شکر کیوں بھجواتے ہو؟ تو جواب میں عرض کرتی تھی مجھے شکر بہت پسند ہے نا، اس لیے قرآن نے کہا اپنی محبوب چیز کو اللہ کے نام پہ قربان شکر دے۔ ذرا دیکھو ہماری پوزیشن کیا ہے، خرچ کرنے والی بات تو کرتے ہیں لوگ، لیکن ذرا دیکھو کیا خرچ کرتے ہو، کون سی چیز اللہ کے نام پہ دیتے ہو۔ ارے مدرسے میں بچے بھی پڑھانے کے لیے بھیجنے ہیں تو ذہین بچے کو ڈاکٹر بننے کے لیے بھیج دیا اور کند بچے کو مدرسے میں بھیج دیا۔ یہ سوچ، یہ مینٹلیٹی، یہ فکر۔ تو حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں نے جب پڑھ لیا اور آپ کی صحبت سے میں نے پا لیا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، تو ہم نے وہاں جمع کر دیا، بھیج دیا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور مجھے یہاں پر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ ان سے ملاقات کے لیے ایک صحابی پہنچے، گھر میں پہنچے، دیکھا تو کوئی سامان نہیں۔ کہا ابو ذر تمہیں تو اتنا بہت سارا مال تمہیں ملا تھا، کہاں گیا سب؟ تمہارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں۔ کہا دوسرے گھر میں بھیج دیا ہوں۔ اب وہ سمجھے کہ دوسری شادی انہوں نے کی ہوگی، تو انہوں نے پوچھ لیا یار دوسری شادی تم نے کی بتائے بھی نہیں، کہاں ہے دوسرا گھر تمہارا؟ کہا آخرت ہے، آخرت ہے، وہاں کے لیے میں نے بھیج دیا، دوسری شادی وغیرہ نہیں کی، میں نے جو مال تھا سب آخرت کے لیے بھیج دیا۔ وہ جانتے تھے کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یہی کیا ہوا آخرت میں کام آئے گا، یہی کیا ہوا کام آئے گا۔ تو حضرت حاتم اصم نے عرض کیا کہ حضور میں نے یہ بات آپ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھی۔ پھر حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمٰن نے فرمایا چوتھی بات، تو عرض کرتے ہیں کہ حضور چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ لوگ قبیلے کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، عزت شہرت کی وجہ سے اور جاہ و حشم جو انہیں مرتبہ ملتا ہے، اس مرتبے کو حاصل کر کے لوگوں نے اس میں عزت پانے کی کوشش کی، لوگ اس میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کیے کہ قبیلے کی بنیاد پر عزت ملے، دولت کی بنیاد پر عزت ملے، مقام و مرتبے کی وجہ سے عزت ملے۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ ان چیزوں میں عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو حضرت جب میں نے دیکھا کہ ان چیزوں کے اندر عزت نہیں ہے، تقوی میں عزت ہے، تو میں نے زندگی اللہ سے ڈرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کر دی، میں نے اللہ سے ڈرنے میں زندگی گزارنے کی کوشش کر دی۔ تو حضور یہ بھی آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے سیکھا، تقوی کوئی معمولی چیز کا نام ہے، ایک ہے تقوی اور قربان جائیے ایک ہے اتقا۔ کون ہے اتقا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہیں اتقا کسی اور نے نہیں، قرآن نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ جسے قرآن اتقا کہے اس کے اتقا ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث اعظم امام التقا والنقا، کوئی بھی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے اندر ایمان کے ساتھ تقوی کی دولت موجود نہ ہو۔ اس لیے کہ ولی کی ڈیفینیشن اللہ نے بیان فرمائی الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اور آج ہماری گلیوں کے چھوکرے لوگ کسی کو بھی دیکھا ولی بنا دیا،
بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں. ارے ان کی معاذ اللہ کیا کر رہے ہو تم؟ آج کل کے چھوکرے ٹائٹل ولی کا دے رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو کوئی بھی خطاب بڑا چھوٹے کو دیتا ہے، چھوٹا بڑے کو نہیں دیتا. اللہ نے رسول کا خطاب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ نے نہیں دیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من یرید ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء کما قال. صحابی کا خطاب تابعین نے نہیں دیا، حضور نے صحابہ کو صحابہ کہا ہے. یہ کل کے چھوکرے ولی کا خطاب بانٹ رہے ہیں، گلیوں کے لڑکے ولی کا خطاب بانٹ رہے ہیں. ارے آپ جانتے ہو ولی کسے کہتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے ولی سے دشمنی کرے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں. یہ اللہ فرما رہا ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح، کیا کرنے جا رہے ہو آپ اور کس طرف قدم بڑھا رہے ہو؟ خبردار اپنی زبان کو لگام دو. کوئی بڑا لقب کسی کو دینے سے پہلے 50 مرتبہ سوچا کرو کہ تمہاری کیا حیثیت ہے اور تم کس کو کیا لقب دے رہے ہو. تقویٰ بہت بڑی دولت ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ولی کی چوکھٹ پر مراد پوری ہوتی ہے، ان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، ان کے یہاں سے کام بن جایا کرتا ہے، کس بنیاد پر؟ تقویٰ کی بنیاد پر. وہ متقی ہوتے ہیں اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے سارے کام بنا دیا کرتا ہے. ولی متقی ہوتے ہیں. اور کسی ولی کو دیکھ لو، غوث پاک کا گھر جا کر کے دیکھ لو بغداد شریف میں کہاں تھا، کہاں ہے، ذرا تلاش کر کے مجھے بتاؤ. چلیے وہاں نہیں جا سکتے بغداد شریف تو ہندوستان میں جا کے خواجہ کا محل کوئی بتا دے. خواجہ صاحب نے بتا دیا عزت مال و دولت اور جاہ و حشم ساری چیزیں اور یہ سارے سرمائے سے نہیں ملتی. میری زندگی دیکھو، میں نے تقوی اختیار کیا، اللہ نے مجھے عزت عطا فرما دی. تو حضرت حاتم اسم نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پھر 5ویں بات کی طرف آئے کہ حضور میں نے دیکھا مال کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں. کسی کو علم میں اپنے سے زیادہ دیکھا تو بھی حسد کرتے ہیں، اور یہ حسد ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. معاصرین کے اندر صاحب علم جو ہوتے ہیں ان کے درمیان حسد کا پایا جانا ممکن ہے، انکار نہیں ہے، اس کا موجود ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف موجود ہے. تو میں نے دیکھا کسی کے اندر علم کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے اندر شہرت کی وجہ سے حسد ہے، کسی کے پاس دولت کی وجہ سے حسد ہے. پھر آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے جب سیکھا تو میں نے حسد اپنے دل سے حسد دل میں لانے کی میں نے کوشش ہی نہیں کی، اس لیے کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے قرآن کی ایک آیت سنی، اور وہ آیت یہ ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان روزی تقسیم کی ہے، تو جب دینے والا خدا ہے تو میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو میں اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں، مولا جسے چاہے جو عطا فرما دے، میں کون ہوتا ہوں حسد کرنے والا؟ تو جب مجھے پتا چلا دینے والی ذات خدا کی ہے تو میں نے کبھی کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا، کسی کے سلسلے میں حسد نہیں کیا. یہ 5ویں بات ہوئی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہاں ایک چیز میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ کسی کو دینا چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نہ پہنچے، کس کی چلے گی؟ آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟ ذرا مجھے بتاؤ، آپ کی چلے گی یا خدا کی چلے گی؟
جب خدا کی چلے گی تو آپ کاہے کو اللہ کے فعل اللہ عز و جل کی خوشی کے اندر مداخلت کرتے ہو؟ اللہ بہتر جانتا ہے کس کو کیا دینا چاہیے، کیا دینا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کے لیے جو رضی اللہ تعالی عنہ جو آیا ہے نا، وہ اسی لیے ہے کہ ان کے یہاں حسد نہیں، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان کے لیے آخر میں رضی اللہ تعالی عنہ ہی آ گیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی تھے۔ تو اگر کسی کو آپ علم میں، کمال میں، دولت میں اگر آپ سے بہتر دیکھو تو نہ اس کے زوال کی تمنا رکھو، نہ اس سے کبھی حسد کرو، اس لیے کہ سوائے آپ کو جلنے کے اور آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کے جلنے کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں تو اس خوشی پر اللہ آپ کو بھی نواز دے گا۔ اور یہ حدیث شریف سے ثابت ہے، یہ بھی حدیث شریف سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما محفل کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حاضر ہوئے۔ ان کے آنے سے پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص آئے گا، آخر میں بیٹھے گا، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ آئے ایک صحابی، آخر میں آئے، بیٹھے، محفل کے ختم ہوتے ہی پہلے وہ نکل گئے۔ 3 روز تک حضور نے فرمایا اور تینوں روز تک وہی آتے رہے، اور انہی کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر دیکھ رہے تھے برابر کہ یہی بندہ آخر میں آتا ہے اور پہلے چلا جاتا ہے، اسی کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں۔ تو تیسرے دن جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دو تو میں آپ کا مہمان بن جاؤں۔ کہا چلیے خود، سبحان اللہ۔ گئے، مہمان بنا کے رکھا، ساتھ میں رکھے، 3 دنوں رات انہوں نے ساتھ میں گزارے۔ کوئی ایسی نیکی نہیں دیکھی، بلکہ ان سے زیادہ نیکی کرنے والے بہت سارے موجود تھے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب جانے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے، لیکن کوئی خاص بات؟ کہا نہیں، بتا ہی دیتا ہوں، تمہارے آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی فرمایا اور آخر میں آنے والے تم ہی تھے۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ تم کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کیا۔ تو کیا میں نے جو رات میں تمہارے عمل دیکھے، دن میں تمہارے عمل دیکھے، اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہو؟ کہا نہیں، بس یہی کرتا ہوں جو تم نے دیکھا، اس کے علاوہ کوئی مخصوص میرا عمل نہیں ہے۔ تو پھر وہ سوچ میں پڑ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کون ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما؟ سرکار کی اداؤں کے محافظ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ ایک ایک سنت کو چن چن کے تلاش کر کے اس پر انہوں نے عمل کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ان سے پوچھا اس کے علاوہ کوئی عمل؟ کہا نہیں، لیکن میری ایک عادت ہے۔ اب تم نے جب کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر کیا تو بس میری ایک عادت ہے، ہو سکتا ہے شاید میرے آقا کو یہی عادت پسند ہو۔ کہا کیا عادت ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ اسے اور خوشیاں عطا فرما، اسے اور عطا فرما، اسے اور نواز دے۔ بس حضرت عبداللہ ابن عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور فرمانے لگے بس یہی وہ نیکی ہے جس کی بنیاد پر حضور نے تمہیں جنتی ڈکلیئر کر دیا۔ تو آج کے بعد حسد بند، تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوگا، رب کے چاہے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ آئیے اب 6ٹھی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت حاتم اسم حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں کہ حضور
میں نے دیکھا کہ مال کے لیے لوگ حلال بھی نہیں دیکھتے، حرام بھی نہیں دیکھتے، بس جو کچھ آیا مال چاہیے، جیسے بھی کر کے بس مال چاہیے، لگے ہوئے اس کے اندر، اور ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کھانا ملے گا کہ نہیں ملے گا، اور ہمارے آگے کیا ہوگا، ہماری زندگی کیا ہوگی، بس اسی فکر میں ہیں۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میری فکر دور ہو گئی، اور مجھے اب روزی کا اتنا ٹینشن نہیں ہے، اتنا ٹینشن نہیں ہے۔ نکلتا ہوں لیکن مجھے یقین ہے کہ میرا مولا مجھے روزی عطا فرمائے گا، کبھی حرام کی طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ رب نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے، تو میں ٹینشن کیوں لوں؟ جس کا ذمہ خدا نے لیا وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ تو میں حرام کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ میری زندگی اللہ رب العزت جل جلالہ کے اسی ارشاد کی طرف عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، اور رزق کے سلسلے میں حرام کی طرف قدم بڑھانے کی بجائے میں حلال کی طرف ہی قدم بڑھاتا ہوں، اور میرا یقین ہے کہ میرا مولا مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ 7ویں بات فرماتے ہیں کہ لوگ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں، اور آج دیکھیں گے آپ کہ دشمنیاں بہت زیادہ ہیں، بھائی بھائی میں دشمنی، پڑوسی پڑوسی میں دشمنی، دوست دوست میں دشمنی ہو جاتی ہے، تو دشمنیاں بہت زیادہ میں نے دیکھی۔ لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے یہ سیکھا کہ یہ انسان بڑے دشمن نہیں ہیں، اور ان سے دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے جاننے کی کوشش کی کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے قرآن کی یہ آیت سیکھی، ان الشیطان للانسان عدو مبین، اور ایک مقام پر رب نے فرمایا فاتخذوہ عدوا، ان سے بھی دشمنی کرو۔ تو جب سے مجھے پتا چل گیا کہ شیطان ہی میرا دشمن ہے، تو میں اس کی دشمنی میں لگا رہتا ہوں، کبھی اس کی نہیں مانتا، ہمیشہ شیطان کو دشمن مان کر شیطان کی بات کو نہیں مانتا، اور اسی سے دشمنی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہوں۔ آج ہم نے اپنوں کو تو دشمن بنا لیا، شیطان کو دشمن نہیں بنایا۔ کتنی دشمنی کرتے ہیں شیطان سے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی دشمن ہے؟ وہ اتنا بڑا دشمن ہے کہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، کوئی بھی سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا میں وہیں بیٹھ کر اس کو بھٹکانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آج کا مسلمان آوارگی کی طرف بڑھ رہا ہے، بھٹک رہا ہے، تو اس نے شیطان کو دشمن نہیں مانا، نہیں سمجھا، اور نہ اس سے دشمنی کر رہا ہے، بلکہ شیطان کی بات مانتا ہوا نظر آتا ہے۔ شیطان کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ پوری دنیا بے حیائی میں ڈوب گئی، بے حیائی آج انسان کی زندگی بن چکی ہے، اور سر کے بالوں سے لے کر انسان پیر کے ناخن تک بے حیائی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ یہ 7ویں بات تھی جو حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی۔ 8ویں بات اور آخری بات، حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ سے عرض کرتے ہیں حضور، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے بھروسہ کرتے ہیں، کوئی مال پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی انسان پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی اپنی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے، لیکن آپ کی صحبت میں رہ کر کے میں نے پڑھا، میں نے سیکھا
کہ بھروسہ اگر کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جب یہ 8 باتیں حضرت حاتم اصم نے حضرت شفیق بلخی علیہ الرحمہ کو بتائیں کہ آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے یہ 8 باتیں سیکھی ہیں، اب جواب سن لیجئے تاکہ ان 8 باتوں کا وزن سمجھ میں آ جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت شفیق بلخی کہہ رہے ہیں جو حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں حاتم، میں نے توریت، انجیل، زبور اور قرآن جب ان کا خلاصہ پایا تو انہی 8 باتوں میں پایا۔ ان چاروں کتابوں کا خلاصہ انہی 8 باتوں کے اندر ہے۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اگر یہ 8 باتیں اپنے سینے کے اندر محفوظ کر کے آج یہاں سے اٹھو اور اس پر عمل کرو تو آپ کا آنا، ہمارا آنا، سب کا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بری صحبتوں سے بچائے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی کا اجتماع صرف اسی لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھی سنواریں، اپنی دنیا کو بھی سنواریں، اور موجودہ دور کے بڑھتے ہوئے فتنوں کے سیلاب کے اندر عقیدے کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں کیسے ڈھالیں، اس کو ہم سیکھیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہم سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔